جو 62(1) کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، اس پہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اس وقت قومی اسمبلی ہے، اگر کوئی پارٹی اس کو مناسب نہیں سمجھتی ہے وہ آئین میں ترمیم لا سکتی ہیں، جب تک وہ قانون کا حصہ ہے 62 اور 63 اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی 62 63 کی ان دفعات پر پورا عمل نہیں کیا، اور ہمارا مجموعی نظام کا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ وہ 62 63 آئین کا حصہ تو مانتے ہیں لیکن اس پر عمل کرانا نہیں چاہتے۔ تو آپ کے ذہن میں نہیں ہے یہ حل کہ سپریم کورٹ ہی اس معاملے کی تشریح کر دے، بجائے اس کے کہ یہ معاملہ دوبارہ آئین میں ترمیم کی طرف جائے؟ سپریم کورٹ نے ہی تو تشریح کر کے اس کو تاحیات قرار دیا تھا، آئین میں تو یہ نہیں لکھا تھا۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اگر 62 پر عمل ہو جائے اور 63 پر، تو اس وقت قومی اسمبلی کے بہت سارے ممبران آپ کو اسمبلی میں نظر نہیں آئیں گے۔ آپ اکیلے رہ جائیں گے پھر۔ میں اکیلے نہیں، پاکستان میں بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں۔ کاش ممبر بننے سے پہلے الیکشن کمیشن اس بات کا اہتمام کرے کہ کوئی ایسا آدمی اسمبلی میں کینڈیڈیٹ ہی نہ بن جائے جو 62 63 پر پورا نہ اترتا ہو۔ اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو اس وقت فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو پکڑا گیا 9 مئی کے واقعات کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قانون کے مطابق تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ سویلین کے بارے میں سول عدالتوں میں کیسز چلایا جائے، اور خود ملٹری کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی کیس چلائی گئی تھی، جماعت نے اس وقت بھی اپوز کیا تھا۔ اور ہمیشہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس ہوتے ہیں اس میں اگر فوجیوں کے مقدمات چلائے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سول لوگوں کا کیس سویلین عدالتوں میں چلایا جائے۔ کیونکہ یہ جو استحکام پاکستان نئی جماعت بنی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ مجھے علم نہیں ہے، ابھی صرف خبر سنی ہے۔ ان کا منشور کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی لیڈر کون ہے؟ فی الوقت تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پرانے پی ٹی آئی کے لوگ وہ اس پارٹی میں جمع ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب کچھ چلنے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی پہلے بار نہیں ہوا، ماضی میں بھی بارہا ایسا ہوا ہے، پارٹیاں بنتی ہے اور پھر ختم ہوتی ہے۔ ماضی میں تو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے، اب بھی اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے آپ کی نظر میں؟ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، مستقل موقف ہے جماعت اسلامی کا کہ اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سیاست میں غیر جانبدار رہے، الیکشن میں غیر جانبدار رہے، تاکہ سیاست مضبوط ہو اور جمہوریت آگے بڑھے۔ غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اعلان تو کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، لیکن الیکشن آئے گا اور یہ غیر جانبداری ثابت کرے تو پھر ہم بھی شاباش دیں گے کہ ہاں جو اعلان آپ نے کیا تو اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اب الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی پروگریس ہوئی؟ آپ کوشش کر رہے تھے؟ میں اب بھی کوشش میں ہوں کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے، اس لیے کہ حکومت نہیں چل رہی ہے، نظام بالکل جام ہے، عام آدمی مشکل سے دو چار ہے، نہ پی ڈی ایم ملک چلا سکتی ہے نہ کوئی اور۔ اصل وارث ہم عوام کو سمجھتے ہیں، عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ اپنے لیے نئی قیادت اور حکومت کا انتخاب